اف وجدان، آپ نے تو بے شرمی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں آپ۔ جا رہی ہوں میں اپنے گھر۔ پریشے نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ جاتی، وجدان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب ہونے لگا۔ پریشے بمشکل خود کو چھڑواتی اس سے دور ہٹی، مگر وجدان نے اس فاصلے کو سمیٹ لیا اور اس سے اپنے مزید قریب کرتے آگے بڑھا۔ یہ چھچوری حرکتیں کیسے کرتے ہیں آپ؟ تھرڈ کلاس فلموں کے ہیرو لگتے ہیں بالکل۔ پریشے نے اسے خود سے دور دھکیلتے اس کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وجدان نے اسے دیوار سے پن کر لیا تھا۔ وہ اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر تو جذبات کا طوفان جاگ رہا تھا۔ وہ بے انتہا خمار آلود لہجے میں مخاطب ہوا۔ پریشے، میری جان، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر دن کا آغاز تمہارے اس خوبصورت چہرے کے دیدار سے، جبکہ ہر رات کا اختتام تمہاری باہوں کے حسین جال سے ہو۔ وجدان کے لہجے کی آنچ نے پریشے کو جلا دیا تھا۔ وہ مچلتی ہوئی وجدان کی باہوں میں سمٹ گئی۔ کچھ دیر پہلی والی شوخی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ مجھ سے بھی اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، میں بھی تمہارے رنگ میں رنگنا چاہتی ہوں۔ پریشے کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وجدان کی گرفت میں جیسے قید ہو چکی تھی۔ وجدان کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اسے اپنا سانس بھی روکنا پڑ رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کی حدت پریشے کے گالوں کو دہکا رہی تھی۔ پریشے، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر آہستہ سے بولا، تم نہیں جانتی تمہیں یوں قریب پا کر میرے صبر کا بندھن کتنی بار ٹوٹنے کے قریب آتا ہے۔ پریشے کی پلکیں لرزیں، اس نے اپنی نظریں جھکا لی، لیکن وجدان نے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر نرمی سے چہرہ اوپر کیا۔ میری جان، آج بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہیں محسوس کر سکوں۔ وہ ساکت سے کھڑی تھی، کپ کپاتی پلکوں اور لرزتے لبوں کے ساتھ۔ وجدان نے آہستہ آہستہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر رخسار کو چھوا اور پھر اس کے لبوں کے اتنے قریب آیا کہ صرف ایک لمحہ باقی تھا۔ پریشی نے بند آنکھوں سے سرگوشی کی۔ میں بھی اب رکنا نہیں چاہتی۔ محبت کی یہ شدت مجھے بھی اپنے حصار میں لینا چاہتی ہے۔ وجدان نے پلکیں مون لی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکا نرم بوسہ رکھ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو چکے تھے۔ وجدان نے جیسے ہی پریشے کے لبوں کو چھوا، کمرے کی فضا میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ اس کی انگلیاں اب بھی پریشے کی کمر پر آہستگی سے سرک رہی تھی اور پریشے کے لبوں سے دبی دبی سانسوں کی مہک فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ پریشے، وجدان کا لہجہ خمار آلود تھا، تمہیں یوں محسوس کرنا، تمہیں یوں چھونا، جیسے میری روح کو قرار مل رہا ہو۔ پریشے نے آنکھیں بند کر کے اس کے سینے پہ سر رکھا۔ میں بھی اب رکنا نہیں چاہتی، مجھے خود میں سنبھالو وجدان۔ وجدان نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مکمل خود میں سمیٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا، کمرے پر اچانک ہونے والی دستک نے دونوں کو چونکا دیا۔ وجدان بیٹا، دروازہ کھولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ روحی بیگم کی آواز آئی۔ پریشے کی روح تک لرز گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے وجدان کو دیکھنے لگی۔ آنٹی تو بازار گئی تھی، تم نے کہا تھا وہ 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئیں گی، اسی لیے میں ملنے آ گئی تھی۔ آنٹی واپس کیسے آ گئی ہیں؟ پریشے کی جان نکل گئی تھی۔ وجدان کے چہرے کی بھی رنگ اڑے تھے۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ روحی بیگم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئیں۔ اب کیا ہوگا اگر وہ اندر آ گئیں تو؟ پری نے گھبرا کر پوچھا۔ وجدان نے فوراً سنبھلتے ہوئے تیزی سے اس کے دونوں بازو تھامے۔ کچھ نہیں ہوگا جانے من، تم بس میرے بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ۔ وجدان، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر آنٹی نے پکڑ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ پریشے نے صاف انکار کیا، لیکن وجدان اسے کھینچ کر بیڈ کے پاس لے گیا۔ خاموشی سے جاؤ، وقت نہیں ہے۔ وجدان نے اس کی نازک کمر کو تھام کر اسے بیڈ کے نیچے کھسکا دیا۔ پریشے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بیڈ کے نیچے دبکی ہوئی اپنی سانس سے روکی بیٹھی تھی۔ وجدان نے بیڈ کی چادر سیدھی کی، گہری سانس لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔
روحی بیگم دروازے پر کھڑی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ کس سے باتیں کر رہے تھے تم؟ کوئی آیا ہوا ہے کیا؟ روحی بیگم نے تجسس سے کمرے میں جھانکا تو وجدان کی پوری ہی جان نکل گئی۔ نہیں، کوئی نہیں، بس دوست کا فون تھا، اس نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ اچھا، میں کہہ رہی تھی شام کو تمہارے ابا نے پھپھو کی طرف چلنے کا کہا ہے، تم بھی تیار رہنا۔ اور ہاں، پریشے سے کہنا میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، ذرا مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لے آئے۔ جانچتی نگاہوں سے کمرے کو دیکھتے ہوئے روحی بیگم نے حکم سنایا تھا۔ جی امی، ضرور، جیسے ہی وہ آئے گی آپ سے ملاقات کرواؤں گا۔ روحی بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس پلٹ گئیں۔ دروازہ بند کرتے ہی وجدان نے پلٹ کر بیڈ کے نیچے جھانکا۔ چلو نکلو ڈرامے باز لڑکی، تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میں نے تمہاری جان نکالی ہے یا تم نے میری جان لے لی ہے؟ جھوٹے کہیں کے، تم نے کہا تھا کہ تمہاری امی بازار گئی ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئیں گی، اور وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی واپس بھی آ گئی۔ سوچو اگر میں پکڑی جاتی تو؟ پریشی نے بستر کے نیچے سے نکلتے غصے سے گھورا تھا۔ میرا دل تو اب تک کانپ رہا ہے وجدان، اتنی بے وقوفی۔ وجدان نے ہنستے ہوئے اسے بازوؤں میں لیا۔ یہ تو ابھی ٹریلر تھا، پوری فلم ابھی باقی ہے میری جان۔ ایک بار تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ، پھر میری امی تمہیں ساری زندگی یوں ہی ڈراتی رہیں گی، اور میں یوں ہی تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر پیار کرتا رہوں گا۔ بے باکی سے کہتے وہ پریشا کے نزدیک ہوا تو پریشا نے شرم سے نظریں جھکا لی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بس تم یوں ہی باتیں بناتے رہنا۔ پھر اچانک ہی پریشا کو کچھ خیال آیا، آنٹی کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ کیوں ملنا چاہتی ہے مجھ سے؟ پریشا کی بات پر وجدان بھی چونک گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس وقت تو اسے بس یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی ماں پریشا کی موجودگی کو نہ بھانپ لے، لیکن اب نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ پریشا، اب تمہیں جانا ہوگا۔ وجدان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کیسے؟ اگر آنٹی نیچے ہی ہوئی تو؟ پریشا نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ پریشا، تم کھڑکی سے نکل جاؤ۔ پریشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ ارے یار، میرے کمرے کی کھڑکی سے نکلو گی تو گھوم کر پیچھے والے دروازے سے باہر چلی جانا، اور پھر اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو جانا، اس میں کیا مشکل ہے؟ وجدان نے سنجیدگی سے کہا اور فوراً کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر جھانکا۔ پچھلے باغیچے میں کوئی بھی نہیں تھا، ابھی موقع ہے، چلو جلدی۔ اس نے پریشا کو کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور کھڑکی کی دوسری طرف اتار دیا۔ پریشا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ وجدان نے کھڑکی بند کی اور بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ دل میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، پریشا۔ پگلی لڑکی، دل میں یوں بس گئی ہو کہ تمہارے بنا سب ادھورا لگنے لگا ہے۔ بے اختیار وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جن سے پریشا کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوسری طرف پریشا اپنے گھر میں دبے پاؤں داخل ہوئی۔ یہاں وہاں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب اچانک سیڑھیوں پر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پری! آواز کرخ تھی۔ وہ چونک کر پلٹی۔ سامنے اس کا بڑا بھائی سبی کھڑا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ دوپٹہ بھی الٹا ہے تمہارا، شکل دیکھی ہے اپنی؟ سبی کا لہجہ سخت تھا، نگاہیں پری کے بکھرے ہوئے بالوں پر تھی اور ان جوتوں پر جو اس کے ہاتھ میں موجود تھے۔ وہ گھبرا گئی، مگر عادت سے مجبور بھائی سے جھوٹ نہ کہہ سکی۔ میں وجدان سے ملنے گئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ سبی کا رنگ لال ہو گیا۔ کیا؟ وجدان؟ اس وقت؟ کیا اب بھی وہی بچپنا چلا آ رہا ہے؟ سبی غصے سے آگے بڑھا۔ بس بہت ہو گیا پری، تم اب چھوٹی بچی نہیں رہی ہو، تم جوان ہو گئی ہو اور لوگوں کی زبانیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ آج اگر کسی نے تمہیں اس طرح وہاں جاتے دیکھ لیا تو بدنامی صرف تمہاری نہیں، ہمارے خاندان کی ہوگی۔ بھائی! پری کی آواز لرز گئی۔ وہ میرا دوست ہے، بچپن سے ہے۔ بچپن گزر چکا ہے پری۔ سبی کا لہجہ اب نرم مگر کڑوا تھا۔ تمہیں اب سمجھداری سے قدم رکھنا ہوگا، ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ ہے۔ پریشا کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ خاموشی سے پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ سبی ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہیں کھڑا رہا، دل میں ایک انجانی تشویش لیے۔ وقت بدل گیا تھا لیکن اس کی بہن کا بچپنا ختم نہیں ہوا تھا۔
اور یہی فکر سبھی کو ستا رہی تھی۔ پریشا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ آہستہ سے بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر ایک گہرا سانس لیا۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی تک سبھی بھائی کی نگاہوں کا خوف اس کے وجود سے چمٹا ہو۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور فوراً وجدان کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجتے ہی دوسری طرف سے آواز آئی، میرے دل کی دھڑکن، اتنی بھی کیا بے تابی ہے؟ ابھی تو تمہیں گئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے اور پھر میری یاد میں تڑپ رہی ہو۔ پریشا نے ایک جھرجھری لی اور غصے سے بولی، وجدان، حد ہوتی ہے یار کسی بات کی، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ بھائی نے دروازے پہ پکڑ لیا تھا مجھے۔ وجدان فوراً سنجیدہ ہو گیا، کیا تم ٹھیک ہو نا؟ کیا کہا اس نے؟ بس پوچھنے لگے کہاں سے آ رہی ہو، دوپٹہ الٹا ہے، جوتے ہاتھ میں کیوں ہیں؟ میں تو ایک لفظ بھی چھپا نہیں سکی، صاف بتا دیا کہ تم سے ملنے گئی تھی۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے خاموش اختیار کی، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جانم، میں اب یہ چھپ چھپا کر ملنے کا تماشا نہیں کرنا چاہتا، بہت ہو گیا۔ اب تم تیار رہو، میں امی سے بات کر کے رشتہ لے کر آ رہا ہوں۔ پریشا بالکل بے یقین ہوئی، سچ وجدان؟ سچ، اور صرف تمہارے لیے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کبھی کھڑکی کودتے وقت تم گر گئی تو کوئی ہڈی وڈی ہی نہ ٹوٹ جائے، مجھے صحیح سلامت بیوی چاہیے۔ پریشا نے بے اختیار ہنستے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ وجدان، تم بھی کبھی کبھار اتنے اچھے لگتے ہو کہ دل کرتا ہے تمہیں پاس بٹھاؤں اور بس دیکھتی رہوں۔ وجدان نے شرارتی انداز میں کہکا لگایا، ارے میری جان، صرف دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کم از کم سینے سے لگانے کی بات تو کرو۔ پھر آہستہ آہستہ میں تمہارے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا تمہارے کان میں کہوں گا، میری جان من۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا، پریشا کی بس ہو گئی۔ بس کرو، پریشا نے شرماتے ہوئے ہنستی ہوئی آواز میں کہا، ابھی ابھی ڈانٹ کھا کر آئی ہوں اور تم پھر بے شرمی پر اتر آئے ہو۔ تو کیا کروں؟ تمہاری آواز سنوں، دل کرتا ہے تم سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں اپنی باہوں میں چھپا لوں، اتنی زور سے کہ ساری دنیا کا شور ختم ہو جائے۔ وجدان، پریشا نے سانس روک کر کہا، بس ابھی میں بس یہی چاہتی ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائے اور ہم کھل کر سب کے سامنے ایک دوسرے کا نام لے سکیں، اور وہ دن بہت قریب ہے میری جان۔ بہت جلد تم میرے نام کی ہوگی اور میں تمہارے نام کی دنیا بساؤں گا۔ بس تم آ کر امی سے ملاقات کر جانا، پتہ نہیں کیوں بلوا رہی ہیں۔ جو حکم سرکار۔ پریشا نے آنکھیں بند کر کے موبائل سینے سے لگا لیا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، ہلکی سی کنکنے فضا میں نرمی سی گھول دی تھی۔ وجدان تیار ہو کر نیچے آیا تو جلیل صاحب پہلے ہی صوفہ پر بیٹھے تھے۔ روحی، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، تم ہی کہتی تھی باجی کے ہاں وقت پر پہنچنا چاہیے۔ روحی بیگم نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا، بس آ رہی ہوں۔ وجدان نے تھوڑا سا حیرت سے پوچھا، امی اچانک یہ پروگرام کیسے بن گیا؟ تمہارے ابا کا حکم ہے، باجی کے گھر کچھ بات کرنی ہے، وہ بس اتنا بولی، اور وجدان نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک پرانے مگر سلیقے سے سنوارے گئے مکان کے سامنے رکی۔ دروازے پہ باجی خود کھڑی تھی، چہرے پہ روایتی سی گرمجوشی اور نرمی، مگر آنکھوں میں کچھ غیر مانوس سا رنگ۔ السلام علیکم، آئے آئے، کب سے انتظار تھا۔ روحی بیگم نے رسمی سا مسکرا کر جواب دیا، السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بس دعا ہے، آئے اندر بیٹھے۔ اندر بیٹھک میں گرم گرم چائے اور روایتی مٹھائی رکھی گئی تھی۔ وجدان خاموش بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ ماحول میں ایک عجیب سی متانت تھی، جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو۔ چائے کے کپ ہاتھ میں تھامتے ہوئے باجی نے بات کا آغاز کیا، روحی، دراصل آج کی ملاقات کی ایک خاص وجہ ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے ریشم اب 28 کی ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ تمہارا بیٹا وجدان اب جوان ہو گیا ہے۔ روحی بیگم کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے بولی، ہاں باجی، وجدان کی عمر تب شادی کی ہو چکی ہے، لیکن باجی نے بات کاٹتے ہوئے نرمی سے کہا، بس یہی کہنا چاہتی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ریشم اور وجدان کا رشتہ کر دیں۔ ریشم کی تربیت، تعلیم اور مزاج تمہیں پتہ ہی ہے، ماں کی طرح ہے، ہر بات میں ذمہ دار۔ جلیل کی بھی یہی خواہش ہے، اس لیے ہم نے سوچا
کہ ہم دونوں مل کر تمہیں اس بارے میں بتا دیں۔ وجدان کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ وہ اس لیے تو نہیں آیا تھا، اسے لگا تھا بس روایتی خاندانی ملاقات ہے، مگر یہاں تو اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ روحی بیگم نے ایک لمحے کے لیے وجدان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پہ ہلکا سا تذبذب ضرور تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکیں۔ باجی کی نظریں بھی وجدان کے چہرے پہ گڑی تھی، جیسے کچھ کھوجنا چاہتی ہو۔ وجدان، کچھ کہو بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ جلیل صاحب کی آواز میں خالص پدرانہ سختی اور سوال تھا۔ باپ کے آگے آج تک وجدان کبھی آواز نہیں نکال سکا تھا، آج بھلا کیا کہتا؟ وہ تو پہلے سے ہی سب طے کر کے بیٹھے تھے۔ وجدان کا گلا خشک ہو گیا۔ ابا جی، ریشم باجی تو میری بڑی بہنوں جیسی ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ بڑی بہن ہی سمجھا ہے، تو پھر شادی؟ اس کے ہونٹوں پر تالا لگا تھا۔ باجی کہہ دینے سے وہ تمہاری بہن نہیں ہو جائے گی، اور عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ گھر کی بچی ہے، آنکھوں دیکھی ہے، میری بیوہ بہن کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے، اس لیے وہ میرے ہی گھر کی بہو بنے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ جلیل صاحب کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ وجدان نے نظر جھکا لی۔ اتنی ہمت تو اس میں آج تک نہیں آئی تھی کہ وہ باپ کے خلاف جا سکتا، اس لیے ہارتے ہوئے آہستگی سے کہا، ابا جی، جیسے آپ بہتر سمجھے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا، اسے اپنی ہی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ریشم نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر سب سنا، آنکھوں میں اطمینان چھلکا۔ اس کے لیے یہ خبر برسوں کی منتظر دعا کا اثر تھی۔ جب بات پکی ہونے کا تاثر گہرا ہوا تو روحی بیگم نے آہستہ سے ہاتھ میں تھما چائے کا کپ میز پر رکھا، مگر ان کے چہرے پہ صاف دکھائی دیتا تھا کہ یہ فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہے، اور وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں۔ وجدان کی سانسیں بوجھل تھیں اور دل میں پریشے کا چہرہ چمکتا رہا۔ واپسی کے سفر میں روحی بیگم خاموش نہ رہ سکی، بلکہ گاڑی میں ہی اپنے شوہر سے الجھ پڑی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر سب کچھ پہلے ہی طے کر رکھا تھا؟ وہ برہم لہجے میں بولی۔ مجھے تو صرف وہاں بطور مہمان لے جایا گیا، نہ کوئی مشورہ، نہ رائے۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن میں ہی غیر محسوس ہو رہی ہوں۔ روحی بیگم کو غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، مگر جب جلیل صاحب نے قہر برساتی نظر ان پر ڈالی تو وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ گھر آتے ہی جلیل صاحب بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، مگر وجدان اس خاموشی کو قبول کرنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھا۔ وہ فوراً اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ وجدان کی آواز میں غصہ، حیرت اور بے بسی واضح جھلک رہی تھی۔ اپنی اولاد کا رشتہ کوئی ایسے طے کرتا ہے، اور وہ بھی اکلوتے بیٹے کا؟ آپ جانتی ہیں نا ریشم باجی مجھ سے کتنی بڑی ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ بڑی بہن ہی سمجھا ہے، پھر شادی؟ وجدان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھی جیسے اندر کی آگ باہر چھلکنے کو بے تاب ہو۔ روحی بیگم نے بھی تلخی سے جواب دیا، میں کیا کروں؟ مجھے خود کچھ پتا نہیں تھا، تمہارے ابا نے بس کہا کہ باجی کے گھر چلنا ہے، اور وہاں جا کر انہوں نے سیدھا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے تو مہمان بنا کر لے گئے تھے، رائے تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور دل کی بھڑاس بھی نکال دی۔ کون سا میں چاہتی ہوں کہ باجی کی بیٹی کو سر پر لا کر بٹھاؤں؟ ایک نند ہی کم تھی جو اب نند کی بیٹی بہو بن جائے۔ تم نے خود دیکھا، میں نے تمہارے ابا سے بات کی اور بدلے میں کیا سلوک ملا؟ ذلت، خاموشی اور حکم۔ روحی بیگم کی آنکھوں میں دکھ کی نمی تھی، مگر لہجہ تلخی سے لبریز۔ بہن بیوہ کیا ہوئی، ساری زندگی ہمارے سر پر سوار ہو کر رہ گئی۔ دنیا جہاں میں لڑکوں کی کمی تھی کیا؟ کہیں اور رشتہ کر دیتے، لیکن نہیں، اپنی بہن کی بیٹی کو لا کر میرے ہی سر پر بٹھا دیا جائے گا۔ وجدان نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، جیسے اندر کا طوفان سنبھالنا مشکل ہو گیا ہو۔ امی، خدا کے لیے اس وقت آپ اپنا نن نامہ بند کریں، میری زندگی کی بات ہے، مجھے شادی سے انکار ہے، صاف اور سیدھی بات ہے، میں ریشم باجی سے شادی نہیں کروں گا۔ وجدان کے لہجے میں فیصلہ تھا، لیکن روحی بیگم کے چہرے پہ ایک اور رنگ ابھرا۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص طنز کی چمک تھی۔ اچھی طرح جانتی ہوں کس کی وجہ سے انکار کر رہے ہو۔ اگر میں ریشم کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تو تمہاری اس پری کو بھی کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ سب پتا ہے مجھے، تم دونوں مل کر کیا گل کھلا رہے ہو۔
یہ جملہ وجدان کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح برسا۔ پل بھر کو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے پریچے کو کیوں بلوایا تھا؟ کچھ دیر کے خاموشی کے بعد اس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تو روحی بیگم طنزیہ مسکرا دی۔ یہی باور کروانے کے لیے بلوایا تھا کہ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، کوئی ننھی بچی نہیں ہے جو منہ اٹھا کر بار بار ایک جوان لڑکے کے گھر آ جاتی ہے۔ اس کے بھائی اور ماں کو تو ہوش نہیں ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اب محلے والے ہمیں کن نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ روحی اس گھر کی بہو بنے گی، لیکن اچھی طرح بتا دوں میں تمہیں، نہ وہ اس گھر کی بہو بنے گی اور نہ ہی میں تمہاری زبان سے اس کا نام سنوں۔ ریشم کو بہو میں بھی نہیں بنانا چاہتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں روحی کو سر پر لا کر بٹھا لوں گی۔ نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ کوئی طور طریقہ، منہ اٹھا کے گرتی پڑتی ہر وقت ہمارے گھر چلی آتی ہے۔ غصے میں کہتی روحی بیگم وجدان کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور وجدان کے دل پر بجلی گری تھی۔ وہ سر تھام کر بیٹھا ہی تھا کہ موبائل فون پہ پریشے کی کال آنے لگی۔ بڑی مشکل سے خود پہ قابو پا کر اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کی بے باک شرارتی سی آواز سنائی دی۔ آ گئے پھپھو کے گھر سے؟ اچانک پھپھو سے بڑی محبت ہو گئی، لگتا ہے ریشم باجی کی شادی وغیرہ کا معاملہ ہے۔ پری نے دور سے ہی معاملہ بھانپا تھا، لیکن تہ تک نہ پہنچ سکی تھی۔ وجدان کا دل چاہا کہ پری کے سر پہ کچھ دے مارے، جو بڑی مزے سے ریشم باجی کی شادی کا تذکرہ نکال بیٹھی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ریشم باجی کی شادی اسی کے ساتھ طے کی گئی تھی۔ مگر وہ ہنوز خاموش رہا۔ چپ کیوں ہو؟ بتاؤ تو صحیح، آج پھپھو کے گھر کا چکر کس خوشی میں لگا ہے؟ تمہارے ابا جان بغیر کسی وجہ کے کچھ کر لیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ رہی بات روحی آنٹی کی، تو وہ تو اپنی نند سے بالکل ہی اینٹی ہے، پھر انکل کے کہنے پر ہی چلی گئی ہوں گی۔ لیکن وہاں جا کر کیا ہوا؟ روحی نے بڑے پرشوق انداز میں پوچھا۔ تم سے کس نے کہا ہم پھپھو کے گھر جا کر واپس بھی آ گئے؟ جو تم نے فوراً ہی فون گھما دیا۔ اب کی بار تو وہ بری طرح تپا تھا۔ کون بتائے گا؟ تمہاری اس پھٹ پھٹی گاڑی کے ہارن سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ویسے اگر ہارن نہ بھی بجاؤ تب بھی وہ اتنا شور مچاتی ہے کہ سارے محلے کو خبر ہو جائے کہ تم لوگ کہیں جا کر آئے ہو۔ اسی کی آواز سے مجھے بھی پتہ چل گیا۔ میں نے سوچا پوچھ لوں، اگر وہاں سب کشل منگل رہا ہوگا تو پھر میں تمہاری اماں کے بلاوے پر آ جاؤں گی، ورنہ اگر نند کے گھر سے وہ پہلے ہی منہ کڑوا کر کے آئی ہیں تو پھر تو میں نے ہرگز بھی نہیں آنا، کل چکر لگاؤں گی۔ ہاتھ جھاڑتے وہ بڑی مزے سے بستر پر لیٹ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے امی سے ملنے کی، اس نے بس دو لفظی جملے میں انکار کیا تھا۔ اچھا، مطلب میرا اندازہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ ان کے گھر سے منہ کڑوا کر کے ہی آئی ہیں، لیکن کیوں؟ وہاں کیا ہوا؟ پری کو ہمیشہ کی طرح اس بات کا تجسس تھا کہ روحی آنٹی اور نن کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ بچپن سے ہی وہ کھینچا تانی دیکھتی آئی تھی، اس لیے اب بھی بڑی انٹرسٹڈ تھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہاں پر رات بہت ہو رہی ہے، سو جاؤ تم، کل بات کریں گے، لیکن خبردار جو امی سے ملنے کے لیے گھر آئی تو۔ وجدان نے صاف لفظوں میں سے دوبارہ روکا اور فون بند کرنے لگا۔ اچھا میری بات تو سنو، تم نے کہا تھا کہ امی جان سے بات کرو گے، رشتہ بھجواؤ گے، جلدی بتاؤ کہ وہ شبھ گھڑی کب آئے گی جب ساسو ماں میرے لیے رشتہ لے کر آئیں گی؟ چہکتے ہوئے پری نے پوچھا تو کچھ دیر کے لیے وجدان خاموش ہو گیا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ بہت چہک رہی ہو، دوپہر میں تو بھیگی بلی بنی ہوئی تھی کہ بھائی نے دیکھ لیا، اب کیا ہوگا؟ وجدان تلملاتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بہت خوش ہوں، کیونکہ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے ہر حال میں اپنائے گا، اپنی محبت سے میری دنیا سجائے گا، اس لیے میں سچ میں بہت خوش ہوں۔ شوقی ہی کہیں غائب ہو گئی تھی اور اس کے لہجے میں محبت کی چاشنی اتر آئی تھی۔ وہ یوں ہی رنگ بدلا کرتی تھی، کبھی ایک دم محبت میں دیوانی ہو جاتی تو کبھی شوقی و شرارت میں بچوں سے بھی آگے نکل جاتی۔ اس کی بات سن کر وجدان کا دل بیٹھا تھا۔ میں بہت تھک چکا ہوں یار، کل بات کرتے ہیں۔ اس نے بنا کوئی بات سنے فون ہی بند کر دیا، لیکن اس کے بعد اس کا دل بالکل ہی بے چین ہو گیا۔ وہ اٹھ کر یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ایسے ہی رات گزر گئی تھی، لیکن وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا تھا۔ اس کا دل پری کے لیے دھڑکتا تھا۔ ریشم عمر میں نہ صرف بڑی تھی بلکہ وہ اسے ہمیشہ بڑی بہن کی نظر سے ہی دیکھتا آیا تھا۔ ریشم سے شادی کرنا تو ہر صورت ممکن نہ تھا،
لیکن جلیل صاحب کے سامنے اس کی آواز ہی کہاں نکلتی تھی۔ کہنے کو وہ 22 سال کا تھا، ماسٹرز کرنے والا تھا، ساتھ ہی اس کی ایک اچھی جگہ نوکری بھی لگ چکی تھی، لیکن ایسے میں بھی باپ کے آگے اس کی ایک نہ چلتی تھی۔ اگلی صبح کا سورج اس کے لیے بالکل بھی خوشگوار ثابت نہ ہوا، کیونکہ مارننگ واک پر جلیل صاحب نے سبھی کو وجدان کے رشتے کی خوشخبری سنا دی، اور سبھی نے حیرت سے یہ خبر سنی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی بہن کے دل میں کیا جذبات ہیں، اور اسے لگتا تھا کہ وجدان بھی اس کی بہن کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہے، لیکن ریشم کے ساتھ اس کے رشتے کی خبر نے تو سبھی کے بھی ہوش اڑا دیے تھے۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے پری نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور جلدی جلدی ٹوسٹ کا آخری نوالا منہ میں ڈال کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سبھی جو روزانہ صبح مارننگ واک پر جاتا تھا پسینے میں شرابور اندر داخل ہوا، چہرے پر الجھن اور حیرت ملی جلی تھی۔ ارے سبھی کہاں رہ گئے تھے؟ ماں نے پوچھا۔ امی جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ بھی چونک جائیں گی۔ سبھی نے بوتل سے پانی کا گھونٹ لیا، پھر پری کی طرف دیکھ کر جیسے سنجیدہ ہوا۔ وجدان اور ریشم کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ناشتے کی میز پر جیسے سناٹا چھا گیا۔ کہ کیا؟ پری کی زبان لڑکھڑا گئی، ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کون ریشم؟ وہی ریشم جو روحی کی نند کی بیٹی ہے، مگر وہ تو عمر میں وجدان سے بڑی ہے۔ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہاں امی وہی، انہوں نے رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں خود حیران ہوں۔ صبح جلیل صاحب ملے تھے پارک میں، وہی بتا رہے تھے۔ پری کو ایک دم سانس لینا دشوار لگا، اس کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ راحت ہی تو اس کی وجدان سے بات ہوئی تھی، وجدان نے تو ایسی کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وجدان اور ریشم باجی کا رشتہ؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بھائی آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، آپ کو تو پتا ہے نا کہ روحی آنٹی اپنی نند کو پسند ہی نہیں کرتی۔ اس نے فوراً بھائی کو جھٹلانا چاہا۔ ہاں بالکل مجھے پتا ہے، بلکہ شاید جتنے بھی لوگ روحی آنٹی کو جانتے ہیں ان سب کو ہی یہ بات معلوم ہے، لیکن ساتھ ہی تمہیں معلوم ہے نا کہ ان کے گھر میں فیصلہ صرف جلیل صاحب کرتے ہیں اور ان کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ پھر انہیں تو اپنی بہن اور بھانجی ہمیشہ سے ہی عزیز رہے ہیں، کیا پتا انہی کی مرضی سے رشتہ ہوا ہو، چاہے روحی آنٹی راضی ہوں یا نہ ہوں۔ اگر جلیل صاحب نے رشتہ طے کیا ہے تو پھر وجدان کی شادی تو ریشم سے ہی ہوگی۔ وہ چند لمحے بے حرکت بیٹھی رہی، پھر آہستگی سے کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی، قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ پری، ماں نے نرمی سے پکارا، لیکن وہ خاموشی سے اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ سبھی کو احساس ہوا تھا کہ اس کی بہن کا دل ٹوٹا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ خود ہی سنبھل جائے تو بہتر ہے، اس لیے اس کے پیچھے نہ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پری نے گھبراہٹ میں وجدان کا نمبر ملایا۔ صبح کا وقت تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا ہوگا، مگر آج دل کو قرار نہ تھا۔ نیند تو رات ہی آنکھوں سے روٹ چکی تھی، اب ضب بھی جواب دے رہا تھا۔ وجدان ڈریسنگ روم میں کھڑا، ہاتھ میں ٹائی تھامے آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا کہ فون کی اسکرین پہ پری کا نام چمکنے لگا۔ دل کو ایک دھڑکا سا لگا۔ صبح صبح پری کا فون، وہ جو ہمیشہ ایک مختصر سا میسج چھوڑ دیتی تھی، کالج جا رہی ہوں، آج کال۔ بے چینی سے اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف پری کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ رات تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کم از کم مبارکباد ہی دے دیتی۔ وجدان جیسے پلک جھپکنا بھول گیا۔ اس کی آواز میں نہ صرف شکوہ تھا بلکہ دل کے چکنا چور ہونے کی صدائیں بھی تھیں۔ کس نے بتایا تمہیں؟ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا، آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے نکلی ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے وجدان؟ فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ تم نے چھپایا۔ پری کی آواز اونچی ہو گئی تھی، مگر اس کے پیچھے غم کا شور دبا بیٹھا تھا۔ اگر تمہیں ریشم باجی سے ہی شادی کرنی تھی تو مجھ سے محبت کا ناٹک کیوں رچایا؟ کیوں وعدے کیے کہ رشتہ بھیجو گے؟ کیوں خواب دکھائے؟ کہہ دیتے نا کہ تمہیں ریشم باجی پسند ہے، میں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی۔ وہ بنا سانس لیے بولتی جا رہی تھی اور وجدان دوسری طرف ساکت کھڑا تھا۔ پری کی ہر بات تیر بن کر اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ پری پلیز، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم جانتی ہو ریشم باجی میرے لیے ہمیشہ بڑی بہن جیسی رہی ہیں، یہ سب ابو کا فیصلہ تھا۔ اس کی آواز میں بیزاری نہیں بلکہ تھکن تھی۔ جب ابو مجھے لے کر گئے تب پتہ چلا کہ وہ تو پہلے ہی رشتہ طے کر چکے ہیں۔ پھپھو کے منہ پر انکار کر دیتا تو کیا حال ہوتا سب کا۔
ریشم باجی بھی وہاں تھی۔ میں تو بس خاموش رہ گیا۔ اس نے گلے کی ٹائی کھینچ کر ایک طرف پھینکی اور بستر پر بیٹھ گیا جیسے ہار مان لی ہو۔ امی جان نے بھی خوب شور کیا تھا لیکن ابو نے سب کو چپ کرا دیا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ پری خاموش رہی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو وجدان؟ تم مرد ہو اور مرد محبت میں اکثر مجبور بن جاتے ہیں۔ جاؤ شادی کر لو ریشم باجی سے، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا تم سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا، بہت مبارک ہو تمہیں۔ فون بند کیا اور پری نے وہ فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ یہ وہی فون تھا جو کبھی وجدان کی آواز سننے کے لیے خریدا تھا۔ آج اسی کی آواز اس کے سینے کو چھلنی کر گئی تھی۔ فرش پہ ٹوٹا فون پڑا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فون بند ہوتے ہی وجدان نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی بھاری بوجھ کو سینے سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دل میں عجیب سی بے چینی، دماغ میں الجھنوں کا طوفان تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے لیے یہ زبردستی کا رشتہ نبھانا ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے کپڑے بدلے اور نیچے ناشتے کی میز پر آیا۔ جلیل صاحب سفید کرتا پاجامہ پہنے اخبار میں الجھے بیٹھے تھے۔ ملازم چائے رکھ کر واپس جا چکا تھا۔ وجدان کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے بولا، ابو جی۔ جلیل صاحب نے نظریں اخبار سے ہٹائی اور بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا بات ہے؟ وجدان کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چہرے پہ سنجیدگی اور لہجے میں ضبط نمایاں تھا۔ ابو جی، میں ریشم باجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر فیصلہ کیا، لیکن اب میں آپ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ جلیل صاحب نے بھویں سکیڑی۔ حیرت اور کفگی کے تاثرات ایک ساتھ چہرے پر ابھرے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ وجدان نے نظر نہیں چرائی، نظر سیدھی اپنی باپ کی آنکھوں میں ڈال کر بولا، میں نے زندگی بھر انہیں باجی کہا ہے۔ میرے دل میں ان کے لیے کبھی وہ جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا جو شوہر اور بیوی کے بیچ ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے عمر میں بھی بڑی ہیں اور میرے لیے ہمیشہ سے بہن جیسی رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے رشتہ عزت اور روایت کا مسئلہ ہوگا، لیکن میرے لیے یہ پوری زندگی کا سوال ہے۔ جلیل صاحب کی ناک کے نتنے پھڑکے۔ انہوں نے غصے سے نوالا پلیٹ میں پھینکا، تو اب تو ہمیں سکھائے گا کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں؟ ریشم اس گھر کی عزت ہے اور ہم اسے کہیں ٹھکرا نہیں سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو انکار کر کے تم بہت بڑا تیر مار لو گے؟ نہیں ابو جی، میں جانتا ہوں آپ کا ہر فیصلہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس بار پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ریشم باجی کے لیے بھی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو انہیں عزت دے، محبت دے، ان کا خیال رکھے۔ میں ان کا وہ شخص نہیں ہوں۔ جلیل صاحب کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پہ سختی اور خفگی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کہہ دیا ہے اور جو میں کہہ دوں وہ ہوتا ہے۔ تمہیں صرف ہاں کہنا ہے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ وجدان خاموش بیٹھا رہ گیا۔ دل میں طوفان اب بھی جاری تھا مگر لبوں پر خاموشی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں، مگر اب پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ جلیل صاحب کے سخت لہجے اور انکار کے بعد بھی وجدان کچھ لمحے ناشتے کی میز پہ ساکت بیٹھا رہا، آنکھوں میں شکست، دل میں الجھنے لیے۔ وہ خاموشی سے چائے کی ایک دو چسکیاں لیتا رہا۔ ذہن میں پری کی لرزتی ہوئی آواز گونج رہی تھی اور دل بے چین ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میز سے اٹھا، کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ دفتر جانے کے ارادہ وہ پہلے ہی تک کر چکا تھا۔ اب اسے صرف ایک کام کرنا تھا، پری سے بات کرنا، اسے سمجھانا، اسے منا لینا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، سب کی مرضی کے خلاف صرف ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ مگر پری، وہ مسلسل فون بند کر چکی تھی۔ ہر بار اس کا نمبر ملاتا، ہر بار بند۔ وجدان کی جھنجھلاہٹ بڑھتی گئی، دل چاہتا تھا فون دیوار پر دے مارے۔ وقت جیسے رینگ رہا تھا۔ دوپہر کا سورج نصف آسمان پر آ چکا تھا جب وہ اچانک بنا کچھ سوچے، بنا کسی تیاری کے پھپھو کے گھر پہنچ گیا۔ ریشم ڈرائنگ روم میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ اس نے وجدان کو دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے تم خیریت؟ وجدان نے نظریں جھکائی اور آہستگی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ریشم باجی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ریشم کا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ کئی برسوں سے جس کا انتظار تھا وہ اچانک یوں آ کر کہے
کہ بات کرنی ہے تو دل کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ریشم باجی، آپ تو جانتی ہیں نا، میں اور پری بچپن سے ایک ساتھ ہیں۔ وہ میری دنیا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز تھرا گئی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب ابو جی نے زبردستی طے کیا ہے۔ مجھے تو تب معلوم ہوا جب وہ مجھے آپ کے گھر لے آئے۔ اگر یہ شادی ہو بھی جائے تو میں آپ کو خوش نہیں رکھ پاؤں گا، کیونکہ میرے دل میں کسی اور کی محبت ہے۔ کمرے میں جیسے خاموشی کی چادر تن گئی۔ ریشم کی آنکھوں کی چمک ایک پل میں بجھ گئی۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سانسیں رکنے لگی۔ وہ برسوں سے وجدان کے نام کی دعائیں مانگتی آئی تھی، اسی کے خیال میں زندگی کی ڈور باندھی تھی، اور آج وہ صاف الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ اس کے دل میں کسی اور کی جگہ ہے۔ چند لمحے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ صرف اسے دیکھتی رہی، جیسے آنکھوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، لیکن سچ کا کڑوا ذائقہ حلق میں اتر ہی گیا۔ ریشم نے نظریں پھیر لی کہ کہیں اس کی آنکھوں میں اترنے والی نمی وجدان کی نظروں میں نہ آ جائے۔ اگر ایسی بات تھی تو تم ماموں جان سے اسی وقت انکار کر دیتے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ریشم نے نظریں زمین پر گاڑ دی۔ میں تو انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن پھپھو کی خوشی دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکا۔ وجدان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اور پھر جب گھر جا کر ابو جی سے بات کی تو وہ نہیں مانے۔ آپ تو جانتی ہیں نا اپنے ماموں کو، اپنی بات پر کتنے اٹل ہوتے ہیں، اور ویسے بھی وہ میری اور امی کی بات کب سنتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر نرمی سے بولا، لیکن اگر آپ منع کر دیں گی تو وہ ہر حال میں مان جائیں گے۔ پلیز پلیز ریشم باجی، میرے خاطر انکار کر دیجئے۔ اگر پری مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچانک ہی وہ ریشم کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ریشم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ پھر فوراً ہی خود کو سنبھال کر نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، میں انکار کر دوں گی، جاؤ، پریشان نہ ہو۔ اس نے بے اختیار وجدان کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ جس سے محبت ہو، بھلا اس کی تکلیف کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ ریشم کے لیے بھی وجدان کا یہ حال نہ قابل برداشت ہو رہا تھا۔ پکا ابو جی کو منع کر دیں گی نا؟ وجدان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ریشم کو لگا جیسے اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ اس نے ضبط کیے گئے آنسو وجدان کی نظروں سے چھپ نہ پائیں گے، مگر وجدان تو خود اپنی تکلیف میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں، پکا منع کر دوں گی میں ماموں کو، ریشم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ساتھ ہی پری کے رشتے کے لیے بھی راضی کر لوں گی، وعدہ ہے میرا۔ جاؤ اب تم، امی گھر پر نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے واپس چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں پتہ چلے کہ تم آئے تھے۔ میں سارا معاملہ خود ہی سنبھال لوں گی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ وجدان کو تسلی دی اور نرمی سے رخصت کر دیا۔ وجدان مطمئن ہو کر چہرے پہ سکون لیے وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر اس کے جانے کے بعد وہ پورا گھر، در و دیوار ریشم کی سسکیوں سے گونج اٹھے تھے۔ اپنی ماں کے واپس آنے سے پہلے ریشم خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کپڑے بدلے اور دوست کے گھر جانے کا بہانہ بنا کر ماموں جان کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں، راستے میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایک سفید رنگ کی گاڑی پوری رفتار سے آ رہی تھی۔ ریشم سڑک پار کر رہی تھی کہ اچانک وہ گاڑی اس کے قریب آ گئی اور دھچکا ہو گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ ٹکر شدید نہ تھی، صرف ہاتھ پاؤں چھل گئے تھے۔ ریشم سڑک پر گر چکی تھی لیکن ہوش میں تھی۔ گاڑی کے اندر سے ایک لمبا چوڑا شخص فوراً باہر نکلا اور تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، پلیز معاف کیجیے گا۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ ریشم نے بمشکل آنکھیں کھولی اور حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ پریشے کے بھائی ہیں نا؟ سبھی وہ اسے پہچان گئی تھی، لیکن سبھی اسے نہیں پہچان سکا۔ جی، میں پری کا بھائی ہوں، لیکن آپ؟ وہ الجھا۔ میں ریشم ہوں، وجدان کی کزن۔ بچپن میں ہم سب ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، شاید آپ کو یاد نہیں۔ ریشم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کرایا۔ اوہ ریشم، ہاں یاد آ گیا، لیکن سچ بتاؤں تو بڑی ہو کر آپ اتنی خوبصورت ہو گئی ہیں کہ میں پہچان نہ سکا۔ سبھی دل سے مسکرایا۔ بہت مبارک ہو آپ کو، مجھے آپ کے اور وجدان کے رشتے کی خبر ملی ہے۔ ریشم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مبارک بات نہ دیجیے، کیونکہ یہ رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ میں ماموں جان کے گھر اسی مقصد سے جا رہی ہوں۔ وجدان مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی محبت کو پالے۔
ریشم کی نظروں کی گہرائی سبھی کو لمحہ بھر کے لیے چپ کر آ گئی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کس کی بات کر رہی ہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کی آنکھیں سب کچھ بتا رہی ہیں، اور ہاں مجھے معلوم ہے وجدان کس سے محبت کرتا ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تک انکل اور آنٹی خود رشتہ نہیں لائیں گے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ سبھی کی آواز میں بے بسی تھی۔ ریشم نے نرمی سے کہا، آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں؟ میں جا رہی ہوں انکار کرنے، ساتھ ہی پری کے رشتے کی بات بھی چھیڑوں گی۔ اگر ماموں جان ان کے لیے رشتہ لے کر آئیں تو آپ انکار نہ کیجیے گا۔ اس کی آواز میں التجا اور محبت کا مان چھلک رہا تھا۔ سبھی چند لمحے اس کے خوبصورت نازک سے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ ریشم کی عمر شاید 28 سال ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر آج بھی معصومیت باقی تھی۔ اس نے غربت کے سائے میں جوانی گزاری تھی۔ ایک یتیم لڑکی جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہو، اس کے لیے اچھا رشتہ آنا آسان نہیں ہوتا، اور یہی وجہ تھی کہ جلیل صاحب اس کا رشتہ اپنے اکلوتے بیٹے وجدان سے کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بہن کو اس کی محبت مل جائے، سبھی نے نرمی سے کہا، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ریشم کا ہاتھ تھاما، اسے نرمی سے اٹھایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر جلیل صاحب کے گھر چھوڑ آیا۔ ریشم جو ماموں کی لاڈلی تھی، بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے دروازے پر پہنچی۔ دل میں طوفان تھا، مگر چہرے پر سکون کا خول چڑھائے اس نے جلیل صاحب کو وہی کہا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ میں اپنے سے کم عمر لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ماموں۔ جلیل صاحب حیران ہوئے، لیکن ریشم کے لہجے میں ایسا فیصلہ اور دکھ تھا کہ وہ مزید سوال نہ کر سکے۔ پھر جب ریشم نے آہستگی سے پری کا ذکر چھیڑا تو ان کے دل کو سکون ملا۔ پری پہلے ہی ان کی پسندیدہ تھی، اور اب جب بھانجی کی زبان سے اس کا نام سنا تو فوراً حامی بھر لی۔ روحی بیگم نے یہ خبر سنی تو ان کو سکون آ گیا۔ ریشم نے شرط رکھی تھی کہ یہ سب کچھ وجدان کو فوری نہ بتایا جائے، اور یوں جلیل صاحب نے پری کا رشتہ لے جانے کی تیاری کی۔ جب وہ سب پری کے گھر پہنچے تو پری کو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ کمرے میں بند تھی اور کسی نے اسے بلایا تک نہیں۔ خاموشی سے رشتہ طے پایا، منگنی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی، مگر دونوں فریق یعنی وجدان اور پری بے خبر ہی رہے۔ ادھر سبھی نے بھی اپنی بہن کی منگنی کے ساتھ ہی خود بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا سوچا۔ اس نے ریشم کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ ہمیشہ سے وہ چاہتا تھا کہ جب بہن کے فرض سے فارغ ہو تب اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ سبھی اور ریشم کا رشتہ بھی طے پا گیا۔ منگنی کا دن آیا تو ماحول جشن کا سا تھا۔ گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مگر وجدان وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، ایک لمحے کو بھی نظریں نہ اٹھائی۔ پھر سبھی نے زبردستی پری کا ہاتھ پکڑا اور تصویر کھنچوانے کے بہانے سے اسے اسٹیج پر لے آیا۔ پری صرف وجدان کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس منگنی میں شریک ہوئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس تقریب کا سب سے اہم حصہ تھی۔ سبھی نے اسے لے جا کر صوفے پر بٹھایا تھا، وجدان کے بالکل برابر میں۔ ریشم بھی تھوڑی دیر بعد سبھی کے ساتھ اسٹیج پر پہنچی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب سبھی نے اچانک سب کے سامنے اعلان کر دیا، آج صرف ایک نہیں 2 منگنیاں ہو رہی ہیں۔ یہ میری بہن پری اور وجدان کی منگنی ہے، اور ساتھ ہی میری اور ریشم کی منگنی۔ سارا ہال ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ پری اور وجدان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھے، آنسو بھی، مگر ان سوالوں کا جواب نہیں، صرف ایک مسکراہٹ ملی ریشم کی طرف سے، جو سب کچھ جان کر، سب کچھ دے کر صرف وجدان کی خوشی کی خاطر خود پیچھے ہٹ گئی تھی۔ شاید ان دونوں کا ملن یوں اچانک ہی لکھا تھا، شاید تقدیر نے درد اور قربانی کے پھولوں سے سجا کر محبت کا یہ راستہ لکھا تھا۔ دونوں کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا تو عادت سے مجبور پری نے وجدان سے لڑنا شروع کیا۔ مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں تھوڑا اور اچھا جوڑا سلوا لیتی، میک اپ بھی تھوڑا اچھا کرتی، اور کم از کم انگیجمنٹ رنگ تو اپنی پسند کی ہی خریدواتی۔ اس کی بات سن کر وجدان کی آنکھیں کھلی تھی۔ شکر ادا کرو کہ ہم دونوں ایک ہو رہے ہیں، تمہیں کپڑے، جیولری اور میک اپ کی پڑی ہے۔ ہاں اور نہیں تو کیا، اتنا خاص موقع ہے کہ ایسے موقع پر بھی بندہ اپنے سٹائل کے بارے میں نہ سوچے۔ پری نے بالوں کو جھٹک کر جواب دیا تھا، اور بدلے میں ریشم اور سبھی کا کہکا گونجا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر بچوں کی طرح لڑنا شروع ہو چکے تھے، اور یہی ان کے رشتے کی خوبصورتی تھی۔ وجدان نے اسے انگوٹھی پہنا دی تھی اور آہستہ سے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی تھی، رات کو کھڑکی کود کر تمہارے کمرے میں آؤں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تیاری کس کو کہتے ہیں،
تمہیں شادی کی تیاری بھی کراؤں گا۔ ساتھ ہی اس نے ایک آنکھ دبائی تھی اور پری کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ خبردار، جو میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو وہ تیزی سے منہ پھیر گئی تھی۔ چہرہ شرم سے سرخ پڑا تھا اور دل نے ان خوشیوں پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔